اصل میں انسان تلاش کرنے والا جانتا نہیں ہے کہ جس کے پاس وہ جا رہا ہے اس کے پاس اس کی ضرورت کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ آشنا ہی نہیں ہے۔ مطلب اس کو تو نمک کی ضرورت ہے تو نمک کی تلاش میں گیا، وہ آگے جا کے پتہ چلا کہ بھئی نمک کے علاوہ بھی وہاں کارخانہ بہت سارا ہے۔ تو جب تک پتہ نہ چلے تقاضا اور سوال نہیں ہوتا۔ ویسے عام حالات میں اگر یہ دیکھا جائے تو جو طلب حق ہے، طلب مولا ہے، یہ بھی جس آدمی میں ہو اس میں پہلے دن سے نہیں ہوتی۔ طلب حق جو ہے یہ بھی عطا ہوتی ہے۔ اب بات سمجھ رہا بتا، عطا ہوتی ہے، اور یہ عطا غالباً ان لوگوں کو جو طلب دنیا میں گئے بزرگوں کے پاس، ان لوگوں کو ان کے سوال کے دوران یہ بات سمجھا دی جاتی ہے کہ جو تم مانگنے آئے ہو وہ تو ہے ہی صحیح، لیکن یہ چیز ہے مانگنے والی۔ یعنی کہ دنیاوی سوال والے کو دینی سوال بھی بزرگان دین نے عطا کی۔ تو گیا جو تھا وہ دنیاوی ضرورت کے لیے گیا تھا، آگے جا کے بعض اوقات اسے کچھ دوست ایسے مل گیا، اوکے تو کدھر ہے؟ میں تو آیا نمک لینے کے لیے، تیرا تو کاروبار نمک کے ساتھ تعلق ہوتی، تو کدھر ہے؟ کہتا بات یہ ہے کہ ادھر ہم چینی لینے آئے ہیں۔ کہتا ہم نمک لینے آئے تو چینی لینے آئے، بات کیا ہے؟ کہتا ہم شام کو بیٹھ کے بات کریں گے۔ اس نے بتایا بات یہ ہے کہ نمک تو اسے دکھانے کے لیے رکھا ہوا بابے نے، اصل تو یہ چینی کا کاروبار کرتا ہے، اسمگلنگ کرتا ہے۔ آپ بات چلے، وہ دیکھا بھائی چینی لو پھر نمک لیتے ہیں، پھر اس کا بھی مزاج بدل گیا۔ آپ بات سمجھ نہ بتا، اس طرح مطلب مزاج جو ہے نا یہ بدلتی جاتی ہے۔ آپ بات سمجھیں، کیونکہ جب تک ٹھیک ہے جی، جب تک پتہ نہ ہو کہ اس دینے والے کے پاس دینے کے کیا کیا امکانات ہیں، تب تک سوال کرنے والا سوال کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ سوال کرنے والے کو پتہ ہو نا بھائی تیرے پاس کیا فیلڈ ہے، تو پھر سوال کرے۔ مطلب آپ دودھ والی دکان درزرا کے بعد دکان لگی ہے، دودھ ہے، کڑھائی ہے، گرم ہے، اسے آپ کو کہ کپڑا دے دو، تو عجیب سی بات لگتی نا بتا، تو دودھ کی کڑھائی لگائی بیٹھے تم اسے کپڑا مانگ رہے ہو، کہتے کپڑے والی دکان نہیں ہے یہ۔ لیکن اس طرح بزرگوں کے پاس جانے والے کبھی کبھی آپس میں زائرین آپس میں بات کرتے ہیں کہ بھئی اس آدمی کے پاس کیا چیز ہے، کہ میں تو نمک کی تلاش میں نکلا ہوں۔ کہتا ہے نمک تو اس کے لیے ہے کہ اصل میں چیز جو ہے نا اس کے پاس ہے چینی والی بات، یہ چینی کا کوٹا لاٹ کر۔ اسی طرح سوال بدل گیا نا بتا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی آدمی سے پوچھا کہ بھئی تو بتا اس کے پاس کیا ہے، کہتا ہے اس کے پاس ہے جادو۔ جادو یہ ہے کہ جو سوال ہے نا انسان کا یہ وہ بھلا دیتا ہے، سوال یاد نہیں رہتا ہے۔ کہتا ہے میں آیا تھا کام کو، اور جس کام کو آیا تھا نا وہ کام وہیں رہ گیا، میں کسی اور کام چل پڑا، میرا سوال ہی بھول گیا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کہ یہ جو ہے نا یہ ایک اور طرح کا طلسمات ہے کہ جس کام کو ہم آئے ہیں وہ کام یاد ہی نہیں رہا، اور ہم لوگ کسی اور سفر میں نکل گئے ہیں، تو وہ سارے دیکھا دیکھی کسی اور سفر میں چل پڑتے۔ تو بزرگوں نے اس طرح لوگوں کو فرق لگایا، آپ بات میں ان کے سوال سے الگ کر لیا، بعض اوقات سوال سے بہتر سوال کر دیا۔ یہ جو تم پوچھ رہے ہو نا، تم اصل میں گرامر ہی چاہتے ہو نا، صرف ناو ہی چاہتے ہو نا، صرف ناو جس وجہ سے تم چاہتے ہو تمہارا وہاں کسی جگہ مقابلہ ہونا ہے نا، یہی بات ہے۔ تو وہاں جو مقابلہ ہونا ہے اس کے لیے تم یہ چیز لے جاؤ، صرف ناو کی تمہیں ضرورت ہی نہیں۔
تو ایک تو یہ ہے دنیاوی سوال کرنے والے کو صرف نہ پڑھائے بغیر اس کا فکرہ درست کرا دیا. یہ بڑی نجات کی بات ہوتی ہے، عذاب سے نجات ہو جائے. ورنہ صرف نہ بذات خود بچوں سے درست کرنا فکرہ، تو فکرہ اگر درست ہو جائے صرف نہ بغیر ہی، یا شعر موضوع ہو جائے اور گردانوں کے بغیر ہی، باوزان کے بغیر، تو پھر بڑی بات ہے کہ فائلات سے بچ جائے انسان، تو شعر سیدھا ہو جائے. اس لیے پھر یہ ان کی کمال ہوتا ہے. دوسرا بعض اوقات جو دنیاوی طلب ہے وہ انسان کو گرفت میں لے لیتی ہے. اب یہ جو بزرگ دین ہوتے ہیں یہ لوگ اس گرفت سے بچاتے ہیں اور پھر یہ اس کو کسی نئے سفر کی طرف رجوع کراتے ہیں، شوق پیدا کر دیتے ہیں، تاکہ انسان جس جو جن کو چمٹ گیا نا دنیاوی خواہش کا، اس کی اوقات سمجھا دیتے ہیں کہ یہ اوقات غلط ہے، اس کا انجام مٹی ہے، اس کا انجام خوفناک ہے، یہ کام تم چھوڑ دو. اور کچھ وہ بیچارہ چھوڑنے پر راضی ہو جاتا ہے، کچھ توجہ سے چھڑا دیتے ہیں. اس لیے یہ کام یہ کرتے ہیں. تو اس لیے عام طور پر رجوع اللہ جو ہے یہ سائل کا سوال نہیں تھا پہلے دن، یہ رجوع الی دنیا ہی ہوتا ہے ہر ایک کا، تقریباً ہر ایک کا. چارتے جو نکلتا ہے نا، کم لوگ ہیں جو اللہ کے لیے نکلتے ہیں، ورنہ عام طور پر کسی دنیاوی شوق یا دنیاوی پریشانی میں نکلتا ہے انسان. آگے اللہ والا مل جاتے طلب اللہ والی بن جاتی ہے، اور اللہ والوں کو اگر دنیا والا مل جائے تو اس کی طلب دنیا والی بن جاتی ہے. یہ آگے یار ٹکراؤ کی بات ہے. حفظہ بتا جائی آگے کیسا بندہ آپ کو ملا. تو ذاتی طور سے سوال جو تھا آپ کا یہ تھا کہ دیکھو میں نے فلاں جگہ جا کے بات کی کہ دیکھو بھائی ہمارے گھر میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. انہوں نے کہا یہ تکلیف کا یہ علاج ہے کہ تم 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرو. اور لوگ نفلوں پہ لگا دیے بیچارے، اور ہر پرابلم کا علاج نفل. وہ تو سیدھے ہی اللہ کو مان گیا، اب نفل ہی نفل رہ گئے، اب پرابلم ہی کونی ہے. جب پرابلم ہے تو ساتھ ہی کونی ہے. کہتے وہ کیا ہوا؟ کہتے وہ گائے جس کی دلی دعا کر رہے تھے نفل پڑھ رہے تھے، گائے مر گئی. کہتا آپ نفل ہی نفل پڑھ رہے ہیں. گائے شاہ کا پتہ ہے کوئی گائے کیا ہوتی ہے، دودھ کیا ہوتا ہے. یہ تو چل رہا کاروبار، گائے جانے اور گائے کا مالک جانے، ہمارا کیا تعلق. اب یہ ان کا کام ہوتا ہے بزرگان دین کا. دوسرا ان کے پاس ایک اور ہوتا ہے طلسم، کہ انسان کو ایسے متوجہ کرتے ہیں کہ اس کی توجہ میں خود آ جاتے ہیں. آپ بات سمجھے نا؟ تو اب اس کی توجہ میں اس کے خیال میں خود ہی آ جاتے ہیں. اب کسی کے خیال میں آ جانے سے اس کے خیال میں باقی کی جو پریشانیاں ٹوٹ جاتی ہیں. میرا مطلب اب دل کے اندر 1000 خواہشات ہوتی ہے، ایک بڑی خواہش پیدا کر دو تو 1000 خواہشات ٹوٹ جائے گی. تو دل کو اس طرح بدلے میں یہ سوا کرتے ہیں یہ لوگ کہ اس کو آرزوؤں سے آزاد کرا دیا. ایک بڑی سی آرزو لگا دی ہے. بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو رہا ہے، اس کو ایک زور سے چپیڑ لگاؤ، رونا بند کر دے گا. زیادہ درد بھی چھوٹے درد کا علاج ہے. آپ بات سمجھے نا؟ زیادہ درد جاؤ چھوٹے درد کا علاج ہے. اس لیے یہ بزرگان دین چھوٹی توجہ کو بڑے توجہ سے بدل دیتے ہیں. مثلا ایک بندہ کسی بری کمپنی میں بیٹھنے والا اچانک کسی بزرگ کے پاس چلا گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا فراڈ کرتے ہیں. ہم تو بری محفل میں رہتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، رونقیں لگاتے ہیں، کمائیاں کرتے ہیں، تم لوگ کیا. آج استقبال ہے بزرگ کا. پھر کہتا ہے ابھی یہاں سے تم آئے ہو، وہاں سے تو پھر کوئی آدمی نہیں آ سکتا جہاں سے تم آئے. تو کیا تم نے کمال کر، وہاں سے مڑ کے آئے ہو جہاں سے انسان کے واپس آنے کا امکان نہیں ہے، اس محفل کو چھوڑ کر ادھر آئے ہو. چلو آئے تو دیکھنے کے لیے ہو، لیکن یہ بھی دیکھو کہ اگر تم مجھے دیکھو گے تو میں بھی تمہیں دیکھوں گا. تو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم تو آگے دیکھو گے، میں تمہارے چلتے وقت سے دیکھ رہا ہوں تمہیں. کہ تم مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہو، میں تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں. مقصد یہ ہے کہ اب بزرگان دین جو ہے نا یہ پھر عجیب سے اس کو لگاتے. اب اس آدمی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یہ تو دیکھتا ہے میں بزرگ، کہ تم وہاں سے آئے ہو، کوئی سالت سے آئے ہو. انہوں نے کہا یہ تو دیکھتا ہے تو اس طرح کرو
آج کے بچ کے رہنا چاہیے. بزرگ نے ساتھ کا دیکھو میں تمہیں کوئی اخلاقیات کی بات نہیں سکھاتا، مدد نہیں سکھاتا. ایک کام کیا کرو، رات کھانا میرے پاس کھا لو. انہوں نے کہا چلو وہ کھانا ہی ہے نا، کھا لیا کریں گے. اب وہ ہر روز رات کا کھانا، اور یہ احساس کہ بزرگ دیکھ رہا ہے، وہ تو مری کے بیچارہ. یعنی کہ اس کے اندر کوئی بات شرارت کی جا نہ گئی کہ کھانا اس کے پاس کھانا ہے اور روز جا جائے اس کے بعد. اور یہ احساس کہ یہ دیکھتا ہے ہمیں، وہ تیسرے دن جناب وہ بزرگ کے پاس جانے والا بھی بزرگ ہی ہو گیا. آپ سے بات سمجھ آئی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ہے ان لوگوں کے پاس بات. دوسرا اللہ تعالیٰ نے ایک اور کہانی جو سمجھدار آپ لوگوں کے لیے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف خوشبو بنائی ہے نا، کہ پیچھے بھی میں نے پہلے ہی بات بتائی تھی آپ کو. خوشبو بنائی ہے تو خوشبو کا جو اللہ کی طرف سے احسان ہے زمانے کے اوپر خوشبو، اس کو انجوائے کرنے کے لیے، یہ لطف لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے پاس یہ قوت عطا کیا ہے کہ وہ خوشبو کا لطف لیں. اگر سب لوگوں کو زکام ہو جاتا تو خوشبو کا لطف ہی نہ تھا. خوشبو کا تھاما جو قوت ہے جو بھی ہے، خوشبو کو لطف لینے کے لیے جو آپ کو اس میں ملا ہے وہ بھی اللہ ہی کے تھا. تو گویا کہ جتنی خوشبو ہے اتنی خوشبو کی ضرورت پیدا کر دی. تھوڑی بہت کم بیش، کم سے مراد ہے کہ تھوڑی سی ملین آگے پیچھے کوئی لفظوں کا فرق، وہاں تھوڑا بہت فرق ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک زمانہ ایسا تھا کہ گلاب ہی گلاب ہوں، اب کوئی ان کو خریدنے والا ہے، سونگنے والا نہ ہو. ایک ایسا ہوتا ہے کہ سونگنے والا تلاش کر نہ ہو. لیکن عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ گلاب اور خوشبو کا احساس برابر ہے. اب اصل میں تھوڑا سا آگے پیچھے فرق نہیں ہوتا. اسی طرح جہاں اس نے خوبصورت چہرے بنائے اور پھر اس نے کہتا کہ میں خود چہرے، یعنی کہ بغیر لوگے کو چہرے لیک مٹی میں سے نکلی بی بی رانی صورت. ایسی بات ہے نا کہ انسان کے اندر مطلب وہ اندھیرے میں چہرے لکیرتا ہے. عام طور پر مطلب میاں محمد صاحب کیا کہیں گے کہ اندر سے مطلب کہ بی بی رانی صورت بناتا ہے اور وہی مطلب لکھتا رہتا ہے خوبصورت صورتیں وہ لکھتا ہے. آپ آتے ہیں اللہ چہرے بنایا، آسن تقویم بنایا چہرے. اگر خوبصورت چہرے بنانے کا اس کے پاس اپنے پاس ہی ہے لطف ذوق، تو چہرہ دیکھنے والا کوئی نہ پیدا کرے گا، وہ تو چہرہ بنانے کا عمل رائے گاں ہو جائے. یہ کرے گا کبھی نہیں، وہ اللہ ہے. وہ چہروں کو پسند کرنے والی آنکھیں پیدا کرے گا اور دونوں کو چھوڑ دے گا، پھر وہ دونوں بھاگے دوڑے پھرتے رہیں گے. وہ چہرہ لے کے پھرے گا، وہ آنکھ لے کے پھرے گا، وہ اس کی تلاش میں جائے گا، وہ اس کے سامنے سے گزرے گا. کہتا کبھی بلا کے آ کے دیکھا، کبھی پاس جا کے دیکھا، کبھی اس نے ہمیں دیکھ لیا، کبھی ہم نے دیکھ لیا. کہتے یہ کھیل عجیب ہے. کبھی ایک صورت کے اوپر جو ہے کیا ہے، ہر صورت میں مطلب وہی ملتا ہے اور وہی رس ہے. اور یہ عجیب سی بات ہے. تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص مضمون پیدا کر دیے کہ ہر آدمی کے اندر چہرے کی پسندیدگی کا عمل پیدا کر دیا، ادھر سے چہرہ پیدا کر دیا. یہ اللہ کے اپنے کام ہے. اللہ تعالیٰ نے دریا پیدا کیے. دریا کیا کوئی تقیانی آ جائے تو دریا ڈبو دیتا شہروں میں. دریا پیدا کر دیے اور ڈوبنے کے باوجود شہروں کے دریا کے کنارے شہر بسے گے. اور کیونکہ اس کے بغیر شہر رہتا نہیں ہے، شہر کو دریا ڈبوئے گا اور شہر پھر دریا کے کنارے ہوگا. مگر ڈیم لے لو، ایک ملک کی کہانی ہے کہ وہاں ڈیم ٹوٹ گیا. کوئی بڑے بڑے ڈیم نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ منگلا شنکر سلامت رہے، لاہور سے 18 فٹ اوپر پانی نہیں گزرے گا. میرے سلحان خاص ہو جائے تھے باہر کہ ایک دفعہ ڈیم ٹوٹ گیا تو ساتھ کی جو ہے نا گاؤں شام بہ گیا. جب گاؤں والوں کو ہوش آیا ڈیم کے بعد، سب سے پہلے کام پتہ کیا کیا؟ سب سے پہلے ڈیم بناؤ. کیوں کہ اس کے بغیر زندہ نہیں ہم رہ سکتے. یہ ہماری موت کا باعث ہو لیکن یہ ہماری زندگی کا باعث ہے. تو انسان کی عجیب کھیل ہے
کہ جو چیز موت کا باعث ہو، زندگی کا باعث ہو، وہی کرتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو کچھ حسن پیدا کیا نا، اس کے مقابلے کا ضرورت پیدا کرتی. یہ اللہ تعالیٰ کام ہے. اگر آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے بیت اللہ شریف، اللہ کہے، اب اللہ کہتا ہے تو ٹھیک ہی کہتا ہے. مطلب اس کے اندر ہم نے اللہ کو بیٹھا ہوا تو نہیں دیکھا نا، صرف حکم ہے اس کا کہ یہ میرا گھر ہے. تو پھر آپ آگے پڑھنے کی ضرورت کو نہیں، ضرور حکم دے گا. اگلا حکم کیا دے گا کہ تم سب لوگ میرے گھر کے ایسے آگے سجدہ کرو. یہ تو حکم ضروری آ گئے. یعنی کہ جب یہ پہلا حکم آ گیا کہ یہ میرا گھر ہے تو سجدہ کرانے والا ادھر ہی رجوع کرائے گا، اور پھر یہ بھی کہے گا کہ یہ مرکز ہے، ضرور کرنا چاہیے اس کو، کیونکہ وہ اس کو گھر ہی بنایا آگے اللہ تعالیٰ نے. کہا بیت اللہ لفظ کہا، پھر رجوع الی بیت اللہ بھی ہوگا، ادھر ہی منہ ہوگا، اور پھر سارے کے سارے جو ہے نا اس وہاں مرکزیت خانہ کعبہ کی ہوگی نا. اللہ یہ کہے گا. اللہ کا یہ کہے کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے، یہ اس سے ہمیں محبت ہے، ہم اس کو درود بھیجتے رہتے ہیں، تو اللہ ضرور کہے گا کہ جس نے آواز اونچی کی اس کے اعمال ضائع ہوں گے. کچھ تو کرنا ہی چاہیے اس کو، یہی کہے گا. میرا مطلب ہے بھائی ہم اپنی شان میں گستاخی برداشت کر سکتے ہیں، محبوب کی شان میں نہیں برداشت ہوگی، یہی ہے بات. تو یہ مطلب ہے ویسے ہی ہوگا. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت میں رکھا، اس کی ضرورت کا علاج اللہ تعالیٰ نے خود مہیا فرمایا. اب بات سمجھ رہے ہیں. اب میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کھیل جو ہے نا یہ مسافر کا نہیں ہے، کھیل منزل کا ہے. مسافر تو بیچارہ بدنام ہو گیا درمیان میں، ایسے پس پس آ گیا. یہ مسافر کا کھیل نہیں ہے. آپ نے بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ کھیل کس کا ہے؟ منزل کا. کہ اگر تبریز صاحب اور مولوی تبریز، اچھا اگر وہ تبریز جو ہے سمجھ تبریز تلاش کر رہا ہے رومی کو، رومی تو بے نیاز ہے تبریز. رومی کہتا بھائی یہ کیا ہے، تو کیا فرانڈ ہے؟ اس نے کہا تم نے یہ کیا چکر چلایا ہوا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا میں تو علم دے رہا ہوں، تو کیا بدلے تماشے کرتے یار. یہ پوچھا تبریز جب آئے نا، رومی سے پوچھے تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا تو کیا جانے اس کو، دانی پوچھے دانی کہ کیا تو جانے گا کہ یہ کیا چیز ہے کہ علم ہوتا ہے، تم جیسے لوگوں کو نہیں پتا. انہوں نے علم کو چپ کے پانی میں ڈال دیا. تبریز جانا تو بڑا سخت پریشان ہوا مولانا روم کہ یہ کیا، کہتے یہ تو نہیں جانتا. بڑا رویا، کہتے میری عمر کی کمائی چلی گئی، میری محنت چلی گئی، میرا علم چلا گیا، میرے علم کا مجموعہ چلا گیا، سارے تذکرے چلے گئے، سارے یاداشتیں چلی گئی. تم نے بابا کیا خام خراب کر دیا. جب روزے پہ زیادہ آ گئے نا، انہیں ہاتھ سے لگایا، پانی تالاب میں سے خشک کاغذ نکال دیے، یہ لو. اب اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تو پھر وہی ہے جو تو نہیں جان سکتا. اب آگے گئے تبریز، پیچھے پیچھے رومی. کچھ سالوں کے بعد ملا، 7 سال کے بعد اس سے بات کی. بابا تھا نا دراز ہو کے چل رہا، اور وہ جناب رومی کہتا ہے دیکھو میں آ کے 3 سال بعد کچھ کہتے ہیں، کچھ 7 سال، 3 سال بعد میں تجھے ڈھونڈ کے ملا ہوں. کہتا ہے 3 سال کے پتر، میں تجھے 30 سال کے بعد ملا ڈھونڈ کے. جو میں لے کے پھر رہا تھا وہ میں تجھے پہلے بدلے میں تلاش کر رہا تھا، ڈھونڈ کے میں تجھے ملا ہوں، تو نے کیا ڈھونڈنا مجھے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ منزل ڈھونڈ کے ملتی ہے.